ہر سیکنڈ، ہاں واقعی ہر گزرتے ہوئے ایک سیکنڈ میں فیشن انڈسٹری اتنا کچرا پیدا کرتی ہے، جو منٹوں میں ایک پورے کچرے کے ٹرک کو بھر دے۔ بالکل یہی۔ اور ہم عام طور پر جب فیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو دماغ میں وہ ریمپ پر چلتے ماڈلز، چمک دمک اور نئے ٹرینڈز آتے ہیں۔ صحیح، گلیمر وغیرہ۔ ہاں، لیکن اس گلیمر کے پیچھے ایک بہت بڑی اور پیچیدہ مشین چل رہی ہے، ایک ایسی مشین جو ایشیا پیسیفک کی اکانومی میں 48%، یورپ میں 26% اور نارتھ امریکہ میں 22% حصہ ڈالتی ہے۔ جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بہت بڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی سب سے زیادہ فضلہ یعنی ویسٹ پیدا کرنے والی انڈسٹری بھی بن چکی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک انتہائی اہم مقالے پر ہے۔ یہ IEEE ایکسس میں شائع ہوا، جس کا عنوان ہے فیشن اور ملبوسات کی انڈسٹری میں مصنوعی ذہانت کے اطلاق کا تفصیلی جائزہ۔ اور یہ صرف کسی ایک عام پیپر کی طرح نہیں ہے۔ یہاں جو چیز سب سے دلکش ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 1979 سے لے کر 2018 تک کے ڈیٹا کو دیکھا گیا ہے۔ 149 ریسرچ پیپرز کا نچوڑ ہے اس میں نا، جو اسکوپس اور ویب آف سائنس سے جمع کیے گئے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے جسے ہم AI کہتے ہیں، وہ آخر اس حد سے زیادہ پیداوار اور غلط چیزوں والے مسئلے کو کیسے ٹھیک کر رہی ہے۔ صحیح۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسے فرض کرتے ہیں کہ فیشن انڈسٹری ایک بہت بڑا لیکن خراب سلا ہوا سوٹ ہے۔ اچھا، خراب سلا ہوا سوٹ۔ ہاں، مطلب کہیں سے تنگ ہے، کہیں سے ڈھیلا ہے، اور AI کو آپ ایک نئے درزی کے طور پر سوچیں، جسے اس بڑے سے سوٹ کو ٹھیک کرنے کا، اس کی کٹنگ بہتر کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ بہترین مثال ہے یہ۔ شکریہ۔ لیکن جب میں اسے پڑھ رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے حیران کیا، اس کی ٹائم لائن۔ AI کی ٹیکنیکس تو 80 کی دہائی سے موجود ہے نا، اور اس مقالے میں ڈیٹا بھی 1979 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے۔ وہی تو۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ فیشن نے AI کو اپنانے میں بہت دیر کر دی؟ جی ہاں، یہ اس ریسرچ کا بڑا حیران کن پہلو ہے۔ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے 29 سالوں میں سے 56% تحقیق صرف اور صرف آخری ایک دہائی میں ہوئی ہے۔ یعنی 2009 سے 2018 کے بیچ۔ بالکل، شروع کی 2 دہائیوں میں، مطلب 1979 سے 1998 تک یہ شرح صرف 11% تھی، اور اس سے اگلے 10 سال میں 30%۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے واقعی عجیب لگ رہی ہے۔ دیکھیں، فیشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ہر 3 مہینے بعد پورا سیزن بدل دیتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یعنی گرمی، سردی، بہار کے رنگ۔ جو انڈسٹری اتنی تیز رفتار ہو، اس نے ٹیکنالوجی کو اپنانے میں اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی کے پاس لیٹسٹ اسمارٹ فون ہو اور وہ اسے صرف کیلکولیٹر کے طور پر چلا رہا ہو۔ زبردست۔ اصل میں اس تاخیر کی بڑی وجہ نالج گیپ تھا، یعنی علم کا خلا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ٹیک والوں اور فیشن والوں کی دنیا بالکل الگ تھی۔ فیشن والوں کو AI اور الگوریدمز کی سمجھ نہیں تھی، اور جو کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے انہیں فیشن کے مسائل، فیبرک کی ڈیٹیلز اور سپلائی چین کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، مطلب دونوں الگ ہی زبانیں بول رہے تھے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں فیشن انڈسٹری کو یہ احساس ہوا کہ اب پرانے ریاضی کے ماڈلز نہیں چلیں گے، انہیں ڈیٹا پر انحصار کرنا ہوگا۔ تو جب ڈیٹا کا طوفان آیا، تب جا کر اس نئے درزی کی یاد آئی۔ اب جب ٹیکنالوجی کو اپنا ہی لیا ہے تو میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ یہ درزی آخر ٹولز کون سے استعمال کر رہا ہے۔ ہاں، اس تحقیق میں AI کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا۔ مشین لرننگ سب سے اوپر ہے، 42%۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ایکسپرٹ سسٹمز جو 28% پر ہیں۔ اس کے بعد آپٹیمائزیشن 13%، اور ڈیسیژن سپورٹ سسٹمز 9% پر ہیں۔ اور آخری کون سا ہے؟ آخری امیج ریکگنیشن یا کمپیوٹر ویژن ہے، جو صرف 8% ہے۔ 8%۔ دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے فیشن تو پوری طرح سے ایک ویژول چیز ہے نا، کپڑے کیسے دکھتے ہیں یہی تو اہم ہے۔ تو پھر یہ امیج ریکگنیشن کا استعمال اتنا کم کیوں ہے؟ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن آپ اس طرح دیکھیں کہ انڈسٹری ابھی اپنا بیک اینڈ ٹھیک کرنے میں لگی ہے۔ وہ بچاؤ کی طرف جا رہے ہیں، انوویشن کی طرف نہیں۔ اچھا، مطلب پہلے اپنے خرچے کم کر لیں۔ صحیح۔ جیسے مشین لرننگ ہے نا، وہ ایک تجربے کار خریدار کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ ٹرینڈز کا اندازہ لگاتی ہے تاکہ اوور پروڈکشن نہ ہو، اور ایکسپرٹ سسٹمز جو ہیں وہ ایک سخت فیکٹری مینیجر کی طرح ہیں۔
سخت مینیجر وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سسٹمز اف دین یعنی اگر پھر کے اصولوں پر چلتے ہیں. جیسے اگر ڈائنگ میں فلانا کیمیکل یوز ہوا ہے تو پانی صاف کرنے کا فلٹر 2 بار چلے گا. یہ پولوشن کم کرنے کے فیصلوں کے لیے ہیں. واہ، یہ تو بہت مفید ہے. لیکن پیپر میں کچھ بھاری بھرکم الفاظ بھی تھے، جیسے جینیٹک الگوریدمز اور فزی لاجک. ہاں، ان کا استعمال کافی مقبول ہو رہا ہے. جینیٹکس کا کپڑوں سے کیا تعلق؟ اصل میں جینیٹک الگوریدمز سپلائی چین میں راستوں کے انتخاب کے لیے ہوتے ہیں. ڈسٹریبیوشن ایک بڑا مسئلہ ہے نا. یہ الگوریدم ہزاروں راستوں کا آپس میں مقابلہ کرواتا ہے. اچھا، جیسے سروائیول آف دا فٹسٹ. بالکل وہی. اور صرف وہ راستہ بچتا ہے جو سب سے سستا اور تیز ہو. اور فزی لاجک رنگائی یعنی ڈائنگ کے عمل میں مدد کرتی ہے، جہاں فیصلہ صرف ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا بلکہ شیڈز کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو ہم نے ٹول سمجھ لیے، لیکن اب آتے ہیں اس طرف کہ کپڑا بننے کے سفر میں یہ ٹولز لگ کہاں رہے ہیں. مقالے میں اس سفر کو 4 مرحلوں میں بانٹا گیا ہے: ڈیزائن، پھر کپڑے کی تیاری، پھر ملبوسات کی سلائی اور آخر میں ڈسٹریبیوشن. اور یہاں فگرز دیکھ کر مجھے پھر سے حیرت ہوئی. سب سے زیادہ ریسرچ سلائی، کپڑے کی تیاری اور ڈسٹریبیوشن پر ہے، لیکن سب سے کم توجہ ڈیزائن کے مرحلے پر دی گئی ہے. جی ہاں، یہی سچ ہے. یہ کس قدر عجیب بات ہے. فیشن کی جو سب سے بنیادی اور تخلیقی اکائی ہے یعنی ڈیزائن، اسی کو اے آئی سے باہر رکھا ہوا ہے. یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ آپ ایک بہت ایڈوانسڈ سیلف ڈرائیونگ کار بنا لیں لیکن اس کا سٹیئرنگ وہیل اندھیرے میں چھوڑ دیں. اگر ڈیزائن ہی غلط ہوگا تو باقی ہر چیز خود بخود فضول بن جائے گی نا. اگر ہم اس بات کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ فیشن انڈسٹری کے لیے ایک انتہائی اہم موقع ہے جو مس ہو رہا ہے. کیسے؟ سوچیں، اگر ہم ڈیزائن کے مرحلے میں اے آئی کو شامل کر لیں اور اسے سوشل میڈیا یعنی پنٹریسٹ اور انسٹاگرام کے ڈیٹا سے جوڑ دیں. اوہ واو، یعنی ڈائریکٹ پبلک ڈیمانڈ پتہ چل جائے گی. بالکل. اے آئی پہلے سے اندازہ لگا لے گی کہ آنے والے وقت میں لوگ کون سا سٹائل اور کون سا رنگ پسند کرنے والے ہیں. اس سے ڈیزائنرز کو پتا ہوگا کہ کیا ہٹ ہونے والا ہے. اور اس طرح انہیں فالتو ڈیزائن بنانے ہی نہیں پڑیں گے. جو کچرا ویسے بھی پیدا ہونا تھا وہ وہیں رک جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن چونکہ ابھی ڈیزائن پر اتنی توجہ نہیں ہے تو ریسرچ آخر فوکسڈ کس پر ہے؟ بائرز پر یا کمپنیز پر؟ کیونکہ جب ہم نے شروع میں بات کی تھی اس انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ تو واپسی ہے نا. ہاں، لوگ کپڑے واپس کر دیتے ہیں کیونکہ فٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہاں فگرز ایک بہت حیران کن کہانی سناتے ہیں. 149 پیپر میں سے 122 پیورلی B2B پر ہیں، یعنی بزنس ٹو بزنس، فیکٹری سے فیکٹری کے معاملات. جو کہ 85% بنتا ہے. 85%. اور B2C پر یعنی ڈائریکٹ کنزیومر پر صرف 13 مقالے ہیں. ہاں، 8% سے بھی کم. باقی دونوں پر ہیں. یہاں مجھے نا ایک بہت بڑی منطقی خرابی لگ رہی ہے. اگر بیماری خریدار کی وارڈروب میں ہے، یعنی لوگ رانگ سائز کی وجہ سے کپڑے واپس کر رہے ہیں جو بعد میں ویسٹ بنتا ہے، صحیح. تو پھر 80% توجہ خریدار کو چھوڑ کے کمپنی کے اندر کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ بیماری کو چھوڑ کر صرف علامات کا علاج کیا جا رہا ہو. یہ واقعی ایک بڑا اہم سوال کھڑا کرتا ہے اور یہی اس تحقیق کا اصل گیپ یا خلا ہے. انڈسٹری آج بھی میس پروڈکشن اور پش ماڈل پہ چل رہی ہے. پش ماڈل یعنی پہلے کپڑا بنا لو اور پھر لوگوں کی طرف دھکیل دو کہ خریدو اسے. لیکن اب زمانہ اومنی چینل اور آن لائن کا ہے. انڈسٹری کی آئندہ کامیابی میس کسٹمائزیشن میں چھپی ہے. میس کسٹمائزیشن، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اے آئی آپ کا فٹ میجر کرے اور آرڈر ڈائریکٹ فیکٹری جائے. اچھا، یعنی ایک پورا B2B2C ماڈل بن جائے گا. بالکل. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈیٹا فیئر پرنسپلز پر چلے. فیئر مطلب؟ اچھا والا نہیں، یہ ایک ایبریویشن ہے. ایف سے فائنڈیبل، اے سے ایکسیسیبل، آئی سے انٹرآپریبل اور آر سے ریوزیبل. جب کنزیومر کا ریئل ٹائم ڈیٹا ان اصولوں کے تحت ڈائریکٹ پروڈکشن کو کنٹرول کرے گا تبھی اصل تبدیلی آئے گی. صحیح. تو چلیے اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں. آخر اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میرے مطابق تو فیشن انڈسٹری کا مستقبل صرف ان بڑی فیکٹریوں میں کپڑے بنانے میں نہیں ہے. مستقبل ایک جڑی ہوئی ڈیجیٹل، کلاؤڈ اور بلاک چین سپلائی چین میں ہے، جس میں مائکروسافٹ ایزیور اور IBM واٹسن جیسی ٹیکنالوجیز کام کریں گی. بالکل، جو کچا مال اگانے سے لے کر ہماری الماری تک کے سفر کو مانیٹر کریں گی. آپ نے بہترین خلاصہ کیا. اور آخر میں مجھے لگتا ہے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہیے جس پر وہ خود غور کر سکیں. ضرور.
ذرا فرض کریں اگر مصنوعی ذہانت ہماری سوشل میڈیا کی پسند اور ہمارے براؤز کرنے کی ہسٹری کا تجزیہ کر کے بالکل وہی لباس تیار کرنے لگے جو ہم بس پہننا چاہتے ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں ہمارا اپنا کوئی ذاتی سٹائل باقی رہے گا؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر یہ سمارٹ الگوریدمز ہمارے اپنے ذہن میں کسی ذوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا کریں گے کہ کل ہمیں کیا پہننا ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ نیا درزی ہمارے کپڑے سی رہا ہے یا ہماری پسند کو ہی شیپ کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے یہ گہرائی میں کی جانے والی گفتگو آئندہ سوچنے کا مقام ضرور دے گی۔